خیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تو مومن بن جائے۔ اب میں مومن کیسے بنوں گا؟ مومن تب بنو گے جب رٹے رٹائے عقیدوں سے باہر نکلو اور دل سے چیزوں کو ماننا شروع کر دو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قیامت ہے؟ اگر یقین ہو تو بندہ برائی نہیں کرے۔ اگر یقین ہو، جیسے آپ کو یقین ہو یہ آگ ہے تو آپ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن آپ بتاؤ یہ نقلی آگ ہے تو بندہ ڈرے گا تو صحیح، لیکن ذرا چیک کر کے دیکھے گا اصل ہے یا نقل ہے۔ جس کو آخرت پہ یقین آ جائے اسے تو فرشتہ ہونا چاہیے اور اس انسان کو کبھی خطا نہیں۔ تو ہمارا یقین کہیں نہ کہیں شک میں بدل جاتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا اتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، کوئی خدا بھی ہے کہ نہیں؟ انسان کبھی کبھی ظلم کو دیکھ کے شک میں پڑ جاتا ہے، انسان کبھی کبھی ناانصافیوں کو دیکھ کے کہاں پڑ جاتا ہے؟ شک میں۔ جب تک یقین پختہ نہ ہو کہ دنیا محل بلا ہے، دنیا محل امتحان ہے، یہاں آزمائشیں لی جاتی ہیں، یہاں نتیجے نہیں دیے جاتے۔ نتیجہ کہاں ہے؟ قیامت میں۔ موت ایک حقیقت ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، گولی سے بھی آ سکتی ہے، بھوک سے بھی آ سکتی ہے۔ ہاں، مرنے والا جس تکلیف میں مرتا ہے اسے دیکھ کر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کی موت بڑی آسان ہے۔ مثال ایک آدمی کو 10 گولیاں لگتی ہیں، وہ تو 1-2 گولی میں مر جاتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بندہ بڑا تڑپ رہا ہے، لیکن وہ اتنا تڑپتا نہیں ہے، اس کی سانسیں نکل جاتی ہیں، جسم ہے جو تڑپتا ہے۔ جیسے آپ کسی جانور کو مارو یا مرغی کو آپ جب ذبح کرتے ہو تو جب چھری چلتی ہے تو مرغی سمجھو مر جاتی ہے، باقی بدن کے اندر جو خون ہے، سانس ہے، وہ آپ کو تڑپنا نظر آتا ہے، وہ صرف بدن کی حرکت ہوتی ہے، مرغی کا درد نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ شہرک کاٹ دیتے ہو تو اس کا دماغ کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اب سر بھی اگر کنارے پہ رکھو تو بدن ویسے ہی تڑپتا رہتا ہے، تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن مرنے والا تو سیکنڈ کے اندر اللہ کے یہاں فوراً پرواز کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کی گولی لگے، کوئی انسان بے ہوش ہو کے مرے تو آپ کو لگ رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن خدا اس کی موت کو کیا بناتا ہے؟ آسان بنا دیتا ہے۔ جزا اور سزا کہاں دیکھی جائے گی؟ آخرت میں دیکھی جائے گی، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اب یقین کسے بولتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیے، ہر انسان کو 2 چیزیں، ایک ہے علم، ایک ہے یقین۔ کسی چیز کا پتہ ہونا اور ہے، کسی چیز پر یقین رکھنا اور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے، مردہ، وہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ ہاں؟ خدا نہ کہتا کسی کا بھائی مر گیا، دوست مر گیا، ہٹا کٹا آدمی چل رہا تھا، پتہ چلا آج مر گیا، تشییع جنازہ ہے، دفنانا ہے، اپنے جنازے کو اٹھایا، چارپائی پہ رکھا کہ ہر بندہ آئے اس کا چہرہ دیکھے، تو جو مر گیا وہ کیا نقصان دے سکتا ہے مجھے؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو بولا جائے کہ جناب آج بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، ہم اسے دفنا نہیں سکتے، کل اسے دفنائیں گے، تو آپ کا گھر خالی ہے، آپ اکیلے رہتے ہو، ہمارے بچے ہیں، تو ہم اس کا جنازہ آج آپ کے کمرے میں رکھتے ہیں، صبح اس کو لے جائیں گے۔ کتنے لوگ راضی ہوں گے کہ پوری رات ایک جنازے کے ساتھ گزارے؟ حالانکہ وہی دوست اپنا ساتھ گھومتا تھا، پھرتا تھا، آج بیچارہ مر گیا، اس کا بدن ہے، لیکن شاید ہی کوئی راضی ہو جو کہے کہ میں ایک رات کسی مرے ہوئے بندے کے ساتھ گزاروں، جبکہ خود کہہ رہا ہے کہ مرا ہوا آدمی نقصان نہیں دیتا، یہ اس کا علم ہے کہ نقصان نہیں دیتا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے یقین میں ایک شک بیٹھا ہوا ہے، رات کو سوؤں گی بندہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہے پر یقین نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں اکثر شرطیں لگاتے ہیں نا لوگ، کون بہادر ہے کون بزدل ہے، تو گاؤں والوں نے 3-4 جوان ملے، یہ سچا واقعہ ہے، انہوں نے شرط لگائی کہ بھائی کون ہے جو آدھی رات میں قبرستان سے ہو کر آئے؟ آپ سب کہتے ہو مردہ نقصان نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، تو ہم نے قبر میں لٹایا، لٹانے کے بعد مٹی ڈال دی، اب قبرستان سے ڈر کیسا؟ سوچو تو بندہ قبرستان سے ڈرتا کیوں ہے؟
نام ہی ہے قبرستان، جہاں قبریں ہیں۔ وہ بندہ اگر خود کو بچا سکتا تو پہلے خود نکلتا قبر سے، وہ ہڈی بن گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہم اس ختم بندے سے ڈرتے ہیں، ان ہڈیوں سے ہم ڈرتے ہیں کہ رات کو کون جائے قبرستان میں۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں قبروں سے کوئی نکل کے نہ باہر آ جائے۔ تو بھائی آ بھی گیا تو وہ تیرا ہی دوست تھا نا، ہوٹل پہ بیٹھتا تھا تو ڈر نہیں لگتا تھا، اس کے ساتھ کراچی گیا تو ڈر نہیں لگا، اس کے ساتھ زیارت پہ گیا ڈر نہیں لگا، بندہ مر گیا تو اب ڈرنا کیا ہو گئے، شروع ہو گئے، کیونکہ ہم منزل یقین پر نہیں ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں شک ہے کہ قبروں سے نکل کے نہ آ جائے۔ تو ان جوانوں نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ عقل مند بنو، یہ سوچو کہ کس چیز سے تیرے اندر کتنا خوف ہے۔ بہادری بھی وہ جو حقیقت والی بہادری ہو، یقین ہو تو میدان میں اترو، یقین نہیں تو اترنے کی ضرورت بھی نہیں۔ انہوں نے شرط لگائی کہ کون ہے جو اندھیری رات میں قبرستان سے ہو کر آئے، اسے 15,000 روپے دیے جائیں گے۔ ایک تو پیسے کی لالچ، اوپر سے خوف بھی انسان کے اندر ہو۔ بھائی لالچ بھی تب کرو جب تمہارا خوف نہ ہو، بہادر ہو تو ان کاموں کو انجام دو، نہیں ہو تو دور ہٹ جاؤ ان کاموں سے۔ اس کو 15,000 چمک اٹھے، کسی نے کہا بھائی ہم تو نہیں جائیں گے، ایک نے کہا میں جا کے دکھاتا ہوں، یہ مردے یہ قبر ہیں، یہ مجھے کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ چلا گیا قبرستان۔ کہتے پوری رات گزر گئی، بندہ واپس آئے۔ انہوں نے کہا بھائی اب قبرستان جائے کون؟ انہوں نے کہا صبح ہوگی تو دیکھیں گے۔ انتظار کر کر کے تھک گئے۔ صبح 8-10 لوگوں کو جمع کیا کہ جناب کی رات کو گیا تھا، شرط کے چکر میں ابھی تک آیا ہی نہیں، پتا نہیں کس مردے سے لمبی کچہری لگ گئی اس کی، کہ لوٹ ہی نہیں رہا۔ صبح سارے گاؤں والے مل کر گئے، کیا دیکھا؟ جناب والا قبر کے اوپر لیٹا ہوا نظر آیا، اور سانسیں اس کی بھی پرواز کر گئیں، اور بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب اس کو اٹھانے آئے تو عجیب منظر دیکھا، سوچ رہے تھے یہ مرا کیسے؟ کیا دیکھا؟ اس نے اپنی قمیض کے اوپر کیلا لگایا ہوا تھا، کیونکہ شرط یہ لگی تھی جو رات کے اندھیرے میں قبرستان میں جائے اور کیل لگا کے واپس آئے۔ اب یہ مرا کیسے؟ کیونکہ ایک تو خوف، ایک تو ڈر کہ کوئی مردہ قبر سے اٹھ کے نہ آئے، دوسرا قبرستان میں اندھیرا، تیسرا پاکستانی قمیض بڑی۔ یہ بیٹھا کیلا لگانے کے لیے، کیلا لگا دیا قمیض کے اوپر۔ اب جب لگا لیا، اس نے کہا 15,000 تو جیت کے، جیسے بیچارہ اٹھا تو قمیض نیچے سے کھینچی، اوپر کیلا لگا ہوا تھا، اسے کیا پتا میں نے قمیض کے اوپر لگایا ہے۔ تو جیسے قمیض کھینچی، اس نے سمجھا نیچے سے کسی مردے نے مجھے پکڑ لیا، اور جناب کو وہیں اٹیک آیا، اور اللہ کو کیا ہو گیا؟ پیارا ہو گیا، کیونکہ منزل یقین پر نہیں تھا۔ اگر یقین ہوتا تو فوراً دماغ میں آتا مردہ کیسے میری قمیض پکڑے گا، وہ تو قبر کے اندر ہے، وہ تو مر چکے ہیں، تو فوراً نگاہ ڈالتا کہ کچھ وہی چیز ہے جس نے یہ وہم کیا ہوتا ہے؟ اب رات کو سوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، پنکھا ہلکا ہلکا چوں چوں کی آواز آتی ہے، پھر بندے کے ذہن میں وہم بیدار ہو جاتا ہے کوئی جن آ گیا ہے۔ ہاں، پھر وہم جتنا ایکٹیو ہوتا جاتا ہے، پھر ہر آواز کو پکڑتا ہے، ہر آواز کو۔ کوئی چوہا بھی گزرے گا اس کی آواز آئے گی، کوئی چلے گا بھی اس کی آواز آئے گی۔ اب جب تک لائٹ نہیں آئے، کم از کم 150 جن تو آ چکے ہوتے ہیں۔ پوری زندگی انسان کی خوف میں گزر جاتی ہے۔ کأن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں وہ نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ غم بھی خوف کی وجہ سے۔ اگر خوف نہ ہو تو کوئی غم نہیں۔ سیدہ زینب کیوں غمگین نہیں ہے؟ یزید کے سامنے کھڑی ہو جاتی، فرماتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ خوف نہیں ہے، یزید کا کوئی خوف نہیں ہے، دربار میں کھڑی ہیں پر کوئی خوف نہیں ہے، ابن زیاد جیسے بدترین انسان کے آگے کھڑی ہیں لیکن کوئی خوف نہیں ہے۔ 14.5 سال کا ہے، 13 سال کا جناب قاسم ہے، کوئی خوف نہیں ہے، علی اکبر کوئی خوف نہیں ہے، عباس علمدار کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ کس پر ہے؟ منزل یقین پر ہے۔ اب جب تک ہم یقین پر نہیں پہنچتے تب تک ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ یقین تب